لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عاصی و جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، سب عبادات میں شمول ریا پر عبادت بے ریا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے شمع پرضیا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی راہ جنت کا رہنما ہے درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حرم سے لامکان تک یہ جاری و ساری ہے۔ ماہ رجب المرجب کے آغاز ہی سے اس پروگرام کا سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ ہم معراج کا واقعہ سن رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کردہ ہم نے واقعہ سنا اور اس کے تحت تفاسیر کی روشنی میں ہم نے معراج کا بیان سنا۔ سورہ نجم میں بھی اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کیا۔ علماء کرام ایک تقسیم کرتے ہیں، اگر زمینی معراج کی بات کی جائے تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کی جو معراج ہے، جو لامکانی معراج ہے، جو آسمانی معراج ہے، جو مشاہدات ہیں، وہ سورہ نجم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج سے ہم سورہ نجم میں بیان کردہ معراج کے واقعے کو سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں سورہ نجم سے معراج کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم جو ہے اس میں 18 آیتیں معراج مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں آیتیں اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید بھی ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب وہ اترے، ما ضل صاحبکم وما غوى، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ،
دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. یہ 18 آیتیں بھی ترجمہ بیان کیا گیا. تفسیر پڑھیں، اس کی ایمان تازہ ہو جائے. معراج کا واقعہ، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ زمینی معراج کا بیان سورہ اسراء، سورہ سبحان، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور آسمانی معراج کی ان ڈیٹیل جو وضاحت اور تفصیل ہے وہ سورہ نجم میں بیان ہو رہی ہے. والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب وہ اترے. اچھا، نجم اور ہوا سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن کو زیادہ قوی اور لذیذ معنی کہا جائیں. وہ نجم سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہوا سے مراد ان کا معراج سے واپس آنا ہے، کیونکہ آگے کس کا ذکر ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے نور العرفان میں لکھا. تو اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا: اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. اور عاشق رسول کیا کہتے ہیں؟ والنجم ہے تیری ضیا، منزل تیری اوج دنا، قوسین کا تھا مرحلہ، یا اس سے بھی آگے بڑھا، کن رفعتوں کا تھا تو مکی تھا عرش اور نہ کوئی زمین، بتلائے کیا روح الامین، بتلائے کیا روح الامین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. اور گردِ سفر تاروں کی زو مرکب برا کے تیز رو، سائس جبریل امی، سائس جبریل امی، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی شب جو گرد سفر ہے نا، وہ ستاروں کی روشنی ہے. شاہ کیا کہتے ہیں؟ اور مرکب جو ہے آپ کی جو سواری ہے وہ براق تیز رو، نور نظر، یہ گیا وہ گیا نہاں ہو گیا. اور آپ کے خادم کون ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ والنجم اذا ہوا، پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے، اور آیت کریمہ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، دیکھیں یہاں بھی نجم کا ذکر ہے. اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا تارا.
تو بعض مفسرین نجم اور نجم و ثاقب سے مراد ذات پاک سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے. فتح رضوی شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اور شفا شریف میں بھی علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور شاہ کیا کہتے ہیں؟ زمین میں ہے چمک، زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی، مہ خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو. تو نجم سے مراد ذات پاک مصطفیٰ. دیکھیں قرآن کریم میں ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. یہاں فرمایا قرآن کی قسم جو قسط وار نازل ہوا. تمہارے آقا پیغمبر نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا، نہ کبھی بے راہ چلے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان نجم کی قسم یاد فرمائی، جس کے معنی ہے قسط وار. یہ علماء کرام کے قول ہیں. اور ایک عاشق رسول ان کو اشعار میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ عرش کے تاروں نے چمکا دیے، عرش کے تاروں نے چمکا دیے ذروں کے نصیب، آسمان بن گئی کعبہ کی زمین آج کی رات. نظر آتا ہے ہر ایک نقش کفے پائے رسول، تاج سر عرش بری آج کی رات، گوہر تاج سر عرش بری آج کی رات. علماء کرام نے اس پر کلام کیے اور تفہیم کی ہماری، کہ نجم سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک لینا یوں بھی مناسب ہے کہ اس آیت کے بعد والی آیتوں میں بھی اللہ پاک کے قرب، دنا، فتح اللہ اور سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کا ذکر ہے، جس کا تعلق شب معراج سے. تفسیر خازن میں اسی قول یعنی نجم سے مراد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لینے والے معنی کو ترجیح دی گئی ہے. اور اشاق جم جم کر کہہ رہے ہیں چرخے چرخ ہفتم پر رہے جبریل و چارم پر مسیح، جا کے چمکا عرش پر نجم رسول اللہ آج. کاش بنتے آج وہ نال برا کے مصطفیٰ، سر ٹپکتے پھرتے ہیں گردوں پہ مہر و ماشاءاللہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور علماء کرام کی جو آیتوں کی تفسیر بیان کر کے غلامان مصطفیٰ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. تفسیر الحسنات میں ہے کہ واضح مفہوم یہ کہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم یاد فرمائی، وَالنَّجْمُ. اچھا، جبکہ آپ معراج سے زمین کی طرف تشریف لائے. اگر دوسرے تمام مذکور معنی مراد لیے جائیں تو سب وجود الہی، عظمت ربانی اور صنعت باری میں واضح دلیل ہے. اللہ اکبر. تو معراج کے بعد آپ کا نیچے زمین پر تشریف لانا، مخلوق کو ہدایت کرنا، اللہ کریم کا آپ پر بے مثل انعام و احسان ہے. اچھا، یہاں اور بھی علماء نے لکھا کہ ایمان والے جب رسول پاک سے اپنی محبت اور چاہت کا، عشق کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، پر ہم یقین رکھتے ہیں ہم وہ ہیں. اور جو دشمن ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ اپنے انکار میں کیا الفاظ بولتے ہیں؟ انا کافر بالنجم اذا ہوا، کہ میں والنجم اذا ہوا کو تسلیم نہیں کرتا.
تو ایمان والے جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور بھی اس تعلق سے اور وہ دیا گیا. تو ون نجمی اذا ہوا اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کو اس سے چین ملتا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ اسی کا انکار کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرمائے. جو ابو لہب کے بیٹے نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ نجمی اذا ہوا اور دنا فتد اللہ کا انکار کرتا ہوں، اور معاذ اللہ رسول پاک کی بے ادبی کی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال فرمایا، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے. اب ملک شام کی طرف سفر ہے. علاقہ وہ تھا جہاں درندے بہت رہتے تھے. ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، قریش کی جماعت ہماری مدد کرو، آج رات مجھے اپنے بیٹے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ضرر کا خطرہ ہے. انہوں نے ارد گرد اس گستاخ کے اونٹوں کو بٹھایا اور عتبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. رات کو شیر آیا اور چہرے سونگتا تھا، یہاں تک کہ عتبہ پر پہنچا اور اس پر اٹیک کر کے اس کو چیر پھاڑ دیا. تو اللہ پاک ہمیں محبوب خدا کا عاشق اور محبت کرنے والا رکھے، اور معراج مصطفیٰ کے گیت گانے والا رکھے. آمین آمین. اور پتہ چلا کہ معراج کو ماننا یہ ایمان والوں کا کام ہے. جو غیر مسلم تھے یہ معراج کا انکار کیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا تو ان غیر مسلموں نے تضحیق کی اور کوشش کی کہ جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کو لے کر بہکایا جائے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے اتنے کم وقت میں. تو یہ غیر مسلموں نے اس پر یہ انداز اختیار کیا تھا. تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے سنا کہ جو قرآن کی آیت ہے والنجم، اس میں والنجم سے مراد بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اذا ہوا جب معراج سے واپس آئے، اور آگے پھر یہ معراج کا پورا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا وحی فرمائی اور کیا کلام ہوتا ہے اور آنکھ کا دیکھنا، ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ نیکسٹ پروگرامز میں ہم سنیں گے. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں میں رکھے، درود خانوں میں رکھے. دیکھیں وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. تو یہ ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ. ایمان بہت تازہ ہوگا اور شان مصطفیٰ اور ہمارے دلوں میں چمکے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تو آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا مقام بلایا خدا نے تجھے، لا مقام بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا.